انسان تین چیزوں کی وجہ سے گمراہی میں جاتا ہے. تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو کر وہ برباد ہو جاتا ہے، گمراہی کا راستے پہ لگ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. اس میں ایک چیز ہے جہالت. اور جہالت سے مراد علم کا نہ ہونا نہیں ہے. صرف علم نہ ہو، جہالت اس کو کہتے ہیں کہ اس کی اندرونی بری خصلتیں جس میں سب سے بیش غصہ ہے، اس کی وجہ سے انسان دانستن سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے گمراہی میں چلا جاتا ہے. اس طریقے سے خوارج. اور دوسرا یہ کہ انسان کو اپنی عقل پہ ناز ہو. اس چیز نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. چنانچہ اگر عصری علوم میں کوئی شخص امریکہ، یورپ، روس، جرمنی، فرانس، برطانیہ چلا جائے تو وہ عقل کی اتباع کرتا ہے اس ماحول میں رہ کر، تو قرآن پاک اس کے پاس موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فقہ ہے، لیکن وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تیسری چیز اتباع الہوا، خواہشات کے پیچھے لگ جانے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو اور اسی خواہشات کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ انسان کا نفس اور اس کا جی خرق عادت کاموں سے بہت متاثر ہوتا ہے. خلاف عادت کبھی پورے انسانیت کے اعتبار سے ہوتی ہے خرق عادت کام. جس طریقے سے میں مثال دیتا ہوں کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا بجائے مشرق کے، تو یہ پوری انسانیت کے لیے، پورے تمام لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے نئی چیز ہے، عادت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ وہ یہ ہے کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں گراتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر مغرب میں جا گرے گا. اور بعض خرق عادت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان نے اپنے حواس سے نہیں دیکھی، وہ دیکھ لیتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. کوئی حسین منظر ہے، کوئی ملک ہے، کوئی شہر ہے. تو ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہاں پر دین سے تعلق بنسبت دوسرے ممالک کے زیادہ ہے. چہرے کی شناخت، لباس اور پوشاک، اوٹک بیٹک، چلنا پھرنا وغیرہ وغیرہ، مسجد کا نمازیوں سے بھرنا، تو یہ چیزیں ہیں. اگرچہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دینداری ان لوگوں میں نہ رہے، اغیار اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. خرق عادت کاموں کی وجہ سے یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کا نفس یہ تقاضا کرتی ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. چنانچہ کوئی مداری اگر یہاں پر آ جائے تو سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. کیا کرتب دکھلاتا ہے، وہ خرق عادت کامیں ہوتی ہیں. عام طور پر اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ چیز ایسی ہے جو اس زمانے کے اندر یہ فتنہ آئے گا اور موجود بھی ہے، آنے والے وقت میں اور اس میں ترقی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بچائے. اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوں گے، ناشنا کام، عجیب و غریب کام ہوں گے، اس سے کو لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. لہذا فتنوں کے وقت میں ایک مومن کو چاہیے کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے. آج کل لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجمع جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، اس میں ایک کثیر تعداد دجال کی طرف جائیں گے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ وہ ڈرے نہیں. اب اگر ایمان ہے، اللہ جل شانہ پر اعتماد ہے، بالکل فکر نہ کریں. بس یہ ہے کسوٹی کہ شریعت کا اتباع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی طرز زندگی کو اختیار کریں اور ان چیزوں میں نہ آئیں. کوئی آپ کو آسمان کے اندر کوئی صورت دکھائے، بادلوں کے اندر دکھائے، زمین میں دکھائے، زمین سے کوئی چیز نکال دے، نکل آئے. وہ اشارہ کرے سونا نکل آئے تو سونا. دجال یہی کرے گا، کسی مردے کو زندہ کرے گا، کسی کو مار ڈالے گا، کہیں اشارہ کرے گا تو معدنیات نکل آئیں گی، سونا اور چاندی نکل آئے گا ڈھیر. وہ کہے گا یہ میں دیتا ہوں. چنانچہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دریاؤں سے سونا اگلے گا، وہ پھینکیں گے باہر، لوگوں کے اس پہ جھگڑے ہوں گے ابتدا میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار اس خزانے کے پیچھے مت جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں آپس میں ٹکرائے گی، تم اللہ کو بھول جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے، غفلت میں پڑ جاؤ گے
اور تمہارا ایمان آہستہ آہستہ تم سے نکل جائے گا، اس لیے پرواہ نہیں ہوگی، بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں گے لوگ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور صرف اتنا میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو غافل نہیں رکھنا چاہیے، دنیا کی محبت میں اتنا نہیں گھسنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کے لیے قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے، اس لیے کہ ضرورت ہے، لیکن ضرورت الضروری یتقدر بقدر الضرورت، ضرورت کے تخت اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس کو دل میں اتنی جگہ دی کہ اس اللہ کے لیے جگہ ہی نہیں رہی، آخرت سے غافل ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا، اللہ کی بندگی سے غافل ہو گیا، حلال اور حرام میں تمیز کرنے سے غافل ہو گیا، کچھ بھی اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کی تو اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، ایمان میں پختگی نصیب فرمائے، اور آج کل یا آنے والے وقت میں جو فتنے آ رہے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔